یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے، رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے، رونق زندگی آپ ہے، آپ ہے، رونق زندگی۔ محمد عجائب صاحب موجودہ صدر معلم گورنمنٹ میڈل سکول اپلائی چکسواری، سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر چکسواری، تنظیمی لحاظ سے سابق ڈویژنل صدر محمد عجائب صاحب کے ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں تقریب انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رسول کی بابرکت نام سے پروگرام شروع ہوا جاتا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے گورنمنٹ اپلائی میڈل سکول چکسواری، محمد عبید مطلب جماعت ہشتم تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ محمد عبید۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پنڈال میں موجود ریٹائرڈ مدرس جناب امان اللہ غازی صاحب، آپ سے گزارش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا محبوب اللہ۔ اگر کملی والے
رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما آج کی اس قسم کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چودھری اورنگزیب صاحب، مہمان خاص آزاد کشمیر اسکول ٹیچرز آرگنائزیشن کے صدر طاصف شہین صاحب، جناب صدر معلم ہائی اسکول ڈانگری پالا چودھری سعید عالم صاحب، جناب قاری حفیظ الرحمان صاحب، السلام علیکم. میری جگہ یہ اے ای او آئے اور نیم کی جگہ مڈل اسکول آج بلائی گیا تو بہترین جو ہے انہوں نے اصلاحات کی بطور اے ای او اور تعلیمی ماحول کو بہتر بنایا. میں ان کو ریٹائرمنٹ پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باقی ماندہ زندگی جو ہے ان کو صحت و تندرست رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایو صاحب ان کے استقبال کے لیے مٹھائی کے ساتھ کھڑے تھے. یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ایک اچھے پڑھانے والے استاد ہیں تنظیم کے ساتھ. ان میں آسانیاں پیدا کرے اور ان کی اولاد کو مزید کامیابیاں. آپ نے ہمیں اس تقریب میں مدعو کیا اور تمام اساتذہ کا بہت ہی شکریہ جنہوں نے اس تقریب کو رونق بخشی. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام صدر معلمین، اساتذہ اکرام، تنظیمی عہدیداران، انتظامی افیسران، سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے جناب عجائب صاحب آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب یونین ڈائریکٹر صاحب کی توجہ کے لیے ایک میری نظم ہے. تجھ کو سلام کرتا ہے ہر فرد خاص و عام، تجھ کو سلام کرتا ہے ہر فرد خاص و عام، اوجے فلک سے بھی ہے فضوتر تیرا مقام. تجھ کو سلام کرتا ہے ہر فرد خاص و عام، اوجے فلک سے بھی ہے فضوتر تیرا مقام. وابستہ ہے تو پیش آئے پیغمبری کے ساتھ، وابستہ ہے تو پیش آئے پیغمبری کے ساتھ، تجھ کو ملا ہے دہر میں کتنا بڑا مقام. وابستہ ہے تو پیش آئے پیغمبری کے ساتھ، تجھ کو ملا ہے دہر میں کتنا بڑا مقام. صدر و وزیر بھی ہیں، صدر و وزیر بھی تو تمہارے شاگرد ہیں، صدر و وزیر بھی تو تمہارے شاگرد ہیں، لازم ہے ان پہ بھی کہ کریں تیرا احترام. صدر و وزیر بھی تو تمہارے شاگرد ہیں، لازم ہے ان پہ بھی کہ کریں تیرا احترام. فاروق ترک قوم کی تعمیر کے لیے،
फारूक मुल्क कौम की तामीर के लिए उस्ताद कर रहा है तो ताज सुबह शाम तुझको सलाम करता है फर्द खासवां ओजे फलक से भी है फजूतर तेरा मकाम। तो आज की तकरीब के दुल्हा जनाब मोहम्मद अजायब की तालीमी खिदमात तंजीमी खिदमात सारी उम्र जो नफरत की थी है हुण उल्फत दाल इबादे का मैं हर एक सजन को देखता दुश्मन को सजन बना देखा जिन्हों यार बनाया और छोड़ गया ये नुस्खा वाला जमा देखा मत दुख भी शाकर छोड़ बजे दुख नाल भी यारी ला देखा। बैठे फरूक जनाब साहब मजहबी सल्तान दानिश साहब बैठे हैं ये सब अपने अल्ताफ शाह साहब का नाम लोग शीर साहब सब दूसरा दिल करता है कदीर साहब का नाम दूँ मैं यहाँ पे मैं सभी ने मेज़बान भी हूँ सारी भी हूँ तो सबका शुक्रिया कि अपने भाई की तकरीब में आप तशरीफ लाए और ये समझता हूँ ये इनसे एक मोहब्बत है आपकी वरना जो है कौन किसी के लिए इतना टाइम निकालता है कि जो लोग भी आ गए मेरे भाई की तकरीब में शिरकत के लिए आए मैं सबको सलाम पेश करता हूँ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जाए सब ये वादी दौर है लोगों के पास टाइम नहीं है तो ये मोहब्बत है कि आप तशरीफ लाए। थोड़े पहले चढ़ो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। किबला काबिल एहतराम डिवीजनल डायरेक्टर साहब सैयद इमरान हसन शाह साहब, मोहतरम सदर महफिल चौधरी औरंगजेब साहब, काबिल फ़ख्र उसासा की पहचान तासस शहीद साहब, मेरे लिए हर एक का नाम लेना ज़रा मुश्किल है। आपने खुलूस का मुजाहरा किया, यहाँ बैठे हुए पहले बंदे से लेकर आखिर तक आप सब मेरे लिए तशरीफ लाए, मेरे लिए वक्त निकाला। मैं दिल की अथाह से आपका मशकूर ममनून हूँ। जहाँ तक तल्लक है मेरे अदारे का, एक बात बोले मेरी तारीफ की, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपने वक्त भी दिया और मेरी हौसला अफजाई भी की। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। जहाँ तक तल्लक है सर्विस का, तो किबला शाह साहब 60 साल की उम्र में से 54 साल मैंने अदारे में गुजारे, स्कूल में गुजारे। 60 साल की उम्र में से 54 साल, यूँ समझें कि 6 साल की उम्र में मैं अदारे में दाखिल हुआ पढ़ने के लिए। उसके बाद 7वें साल से आगे मैट्रिक किया। मैट्रिक के फ़ौरन बाद, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया था, 1 महीना 2 महीने के बाद मैं भर्ती हो गया और फिर ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा और आज 43 साल हो चुके हैं मेरी सर्विस को। 1 महीना काटा है 14 जनवरी को, बल्कि अब पूरा हो चुका है। 14 जनवरी को मेरा 31 को मैं रिटायर हुआ, 31 दिसंबर को, 14 जनवरी को मेरे पर 43 साल पूरे हुए सर्विस के अंदर। सर्विस में निशेबो फराज भी आए, कभी दूर कभी नज़दीक। उस वक्त कारी साहब के इलाके में ट्रांसफ़र हुई तो इतना कठिन इलाका होता था वो खातमाबाद, उससे आगे वाला इलाका। बहरहाल ये सर्विस का हिस्सा होता है, ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो जिनकी लिहाज से दोस्तों ने मोहब्बत दी और मुझे इस काबिल समझा
عہدے دیتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کوشش کی اپنی طرف سے کہ خدمت کے جذبے کو جاری و ساری رکھ سکوں۔ میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا، بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ میرے لیے آپ نے وقت نکالا، میری حوصلہ افزائی کی، میرے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ شلیم آنسو گیس کے سامنے ڈٹ گیا اور اپنے سمیت کئی اساتذہ کا لو جو ہے اس زمین پر گرا، زخم کھائے لیکن آئینی دیوار بن گیا۔ اسی کی اس جذبے سے 1 مئی 2021 کو اپگریڈیشن ملی، اگرچہ کہ اس سے ہماری تشنگی نہیں ہوئی، تھوڑی سی ادھوریاں ملی تو صحیح، اور پھر رہتی کسر 2-3 جاج اور کیے، ان میں بھی کسر نہیں چھوڑی، پھر رہتی کسر پھر اڑی سردیوں میں اسی ٹمپریچر پر 24، 22، 25، 26 نومبر تک بھوک ہڑتال میں جب دم نہ رہا اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے ہاسپٹل میں، تو ہمارے حکمرانوں کو کچھ ہوش آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی مرد آہن، وہی بہادر، وہی اساتذہ کا سپہ سالار آج ہماری بزم میں ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہمارا مہمان اعزاز مرضی صدرزاد کشمیر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن تاصف شہین صاحب آج ہم میں موجود ہے، اور انہی کو میں ادب سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور اساتذہ کے سامنے اس جمع غفیر میں اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام ڈویژنل ڈائریکٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈویژن میرپور جناب سید ابرار حسن شاہ صاحب، اس تقریب کے دلہا، آج اس پدم کو سجانے والے باعث جناب چودھری عجائب صاحب، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ میرپور، سابق ضلع صدر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن، موجودہ مرکزی نائب صدر ہیڈز ایسوسی ایشن جناب چودھری سید عالم صاحب، جناب چودھری نصیر صاحب، تاریخ شاید وقت نہیں ہے، مختصر صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم، یعنی کہ گورنمنٹ مڈل اسکول اپلائی کے سٹاف کا، کہ جنہوں نے اس تقریب کے موقع پر یاد کیا، اور ایک ضرور میں گلہ میرپور کے اساتذہ سے یہاں کروں گا کہ میں پہلے بھی جب بھی آتا ہوں کسی تقریب میں کہا جاتا ہے بہت دور سے آئے، تو میں یہ دوری ختم کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے۔ وہ دوری پچھلے سال ہو گئی، اس کا مظاہرہ ہو گیا، اب مجھے دور کا نہ سمجھیں، یہ دوری جو ہے گا اس کو ختم کریں گے ضرور۔ احمد فراز صاحب بھی ساتھی ہیں کہ یہ نہ کہا کریں کہ آپ دور سے آئے، مجھے یہی نہ سمجھے، اور یہ دوری ختم ہوگی تبھی چیزیں آگے چلیں گی۔ میں کیونکہ جناب ڈی ڈی ایس صاحب آگے تقریر میں آئے، تو تقریر کا وہ جناب جو میرا ایک ہمارا جو ایک پلان تھا اسپیچ کا، وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، کیونکہ سربراہان کی موجودگی میں نمائندگان کو بہت کچھ پی کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن جناب سرپرست اعلیٰ پریس کلب کی بات 1-2 کا جواب دے کر اجازت چاہوں گا۔ باقی کیونکہ سربراہ ڈویژن کے یہاں موجود ہیں، اساتذہ کے مسائل بنیادی طور پہ یہ استاد ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کے مسائل سے گزر رہے ہیں، وہ یہ بہتر یہاں اساتذہ کی نمائندگی یہاں بھی کریں گے۔ اور جناب چودھری سید عالم صاحب اور اساتذہ میرپور، یہ میں نے دیکھا بھی ہے 1-1.5 سال کے عرصے میں کہ جناب شاہ صاحب نے ہر پلیٹ فارم پر استاد کی بات اپنی جو ہے ان کو جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے وہاں یہ بات کرتے بھی ہیں اساتذہ کے حوالے سے۔ آپ نے بات کی کہ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کو اپنے حقوق سے ہٹ کر جو ہے اداروں کی بہتری کے لیے بھی بات کرنی چاہیے، بچوں کے لیے بھی بات کرنی چاہیے۔
صحافت کسی بھی ریاست کا چوتھا اہم ستون ہے، یعنی کہ اطلاع کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر جو ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ آگے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں۔ تو ہماری بدبختی ہم اساتذہ کی، ہم سمجھتے ہیں ہماری بدقسمتی کہ ریاست کے چوتھے اہم ستون تک ہم درست معلومات نہیں پہنچا سکتے یا نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس چوتھے ستون کی کوئی کمی یا کوتاہی ہے، ہم یہ اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن نے ہمیشہ کوالٹی آف ایجوکیشن، انرولمنٹ، بچوں کے حقوق کی بات کی۔ آج ایک سال کے عرصہ کے دوران جتنے بھی اسکول ٹیچر آرگنائزیشن نے منظم ہو کر احتجاج کیے، بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت صحافیوں کے سرپرست اعلیٰ آپ کے پاس ان معلومات، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ہونا لازمی ہونا تھا کہ یہ اساتذہ کیوں نکلے ہوئے۔ جب آپ کو حقائق پتہ ہوں گے تو آپ بھی اس پر بھی بات کر سکیں گے، کیونکہ صحافت کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ موجود ہے۔ ریسنٹلی اسٹرائک سے پہلے جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جناب وزیر اعظم صاحب کے پاس گیا، چیف سیکرٹری صاحب کے پاس گیا، 8 مطالبات تھے ہمارے۔ 8 مطالبات میں وہ رپورٹ موجود ہے جناب چیف سیکرٹری صاحب پر، وزیر اعظم صاحب کو جو پیش کی گئی مذاکرات کے بعد۔ ان 8 میں سے پہلے 5 مطالبے اداروں کے لیے، بچوں کے لیے تھے، 3 مطالبے اساتذہ کے لیے تھے۔ ان 3 میں سے بھی ایک مطالبہ استاد کا نیا تھا جو ابھی تک اس کو نہیں ملا تھا۔ باقی 2 مطالبے، ایک سروے شمار کی اور ایک اساتذہ کا سلیکشن بورڈ۔ یہ تو محکمہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ رکے ہوئے معاملات تھے۔ ان 5 میں سے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ تھا کہ اداروں کے اندر عمارت اور انفراسٹرکچر دیا جائے، فرنیچر کی سہولیات دی جائے، جس پر ہمیں جواب ملا کہ حکومت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان معاملات کو پورا کیا جائے۔ پھر ہمارا یہ تھا کہ اساتذہ کو کی اضافی ڈیوٹیز نہ لگائی جائیں، بلکہ میرے استاد کو کلاس روم کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ بچوں کو پڑھائے۔ پھر اس پر جواب دیا گیا کہ سیشن کے دوران کوئی اضافی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی، یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی۔ یعنی کہ آرگنائزیشن نے کہا کہ استاد کلاس روم کے اندر رہے۔ تیسرا مطالبہ تھا محکمے کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ای ٹرانسفر پالیسی لائی جائے، ای سروس بک لائی جائے، ای ریٹائرمنٹ لائی جائے، تاکہ میرا استاد کلاس روم میں بیٹھا رہے، اپنے آخری دن بھی، اپنے آخری منٹ میں بھی اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے کر جائے اور اس کے معاملات اے جی آفس سے، اے جی او آفس سے، ڈی او آفس سے حل ہوتے رہے۔ تو یہ سارے چیزیں جو تھی یہ انہی کے متعلق تھی۔ ہاں الگ بات ہے کہ صحافت یا ہم اس چیز کو شاید کہ گورنمنٹ یا بیوروکریسی نے وہی چیز سامنے لائی جو شاید اساتذہ کے لیے کہیں جو ہے شرمندگی کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ 5 مطالبات حکومت نے تسلیم کر لیے کہ یہ ہم پورے کر رہے ہیں، آپ کے جو نہیں پورے کر رہے تھے اسی پر احتجاج ہوا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اصل حقائق آرگنائزیشن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم درس و تدریس ہمارا کام ہے، ہمیں درس و تدریس کرنے دیا جائے، لیکن ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں الجھتے ہیں، آپ سیاست کریں گے تو اس اسٹیج کی وسادت سے آج چودھری عجائب جیسی شخصیت اور جناب چودھری قاسم صاحب جیسی شخصیت، جب یہ لوگ اس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہو کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہم ان سروس اساتذہ بھی ان شخصیات کی صورت میں بھرپور سیاسی کردار بھی دیں گے آپ، کیوں کہ آپ وہاں بھی ہم اپنے استاد کو سپورٹ کیا کریں۔ تو یہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ آگے چلیں گی۔ اب اس کے ساتھ میں جناب چودھری عجائب صاحب سب سے پہلے آپ کو پیرانہ سالی اور 54 سال جو آپ نے محکمہ تعلیم کو دیے، اس پر آپ کو مبارکباد آپ سے زیادہ ہے۔ ان عظیم ہستیوں کو
جنہوں نے آج سے 54 سال پہلے اس شخص کو ادارے کے گیٹ کے اندر چھوڑا، یعنی کہ آپ کے والدین، اور وہ 54 سال اور وہ وقت وہ ساتھ ایسی مبارک ساتھ کہ آپ نے 54 سال اپنے اس ان والدین کی اس خواب کو لے کر چلے جو آپ کے ادارے کے اندر لے کر گئے، اور آپ نے 54 سال اپنے والدین کی اس فرمانبرداری میں اداروں کے اندر رہے اور اس قوم کی آبیاری کرتے رہے، اس نسل کی آبیاری کرتے رہے۔ اس پر میں آپ کے والدین کو بھی خراج تحسین، خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے فیصلہ لیا آج سے 54 سال پہلے ان کو اداروں کے اندر بھیجنے کا، اور آپ اس طرح سے کام کرتے رہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں بھی لائے، اور آپ سے گزارش کریں گے، یہاں جناب سرپرست اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آپ اکیڈمیاں کھولیں، لیکن میں کہوں گا نہیں، یہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کی خدمات، آپ کا جو پی آر ہے، یہ پی آر سرکاری اداروں کی بہتری کے لیے استعمال ہونی چاہیے، کسی پرائیویٹ سیکٹر، کسی اکیڈمی کے کو جو ہے وہ چلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اصلاحات، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو جو راغب کرنے کے لیے یہ آپ ضرور خدمات سر انجام دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اسٹیج پر موجود اساتذہ کی عزت، اساتذہ کا وقار تاثر شہید صاحب، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عجائب صاحب، اسکول آفیسران، اساتذہ اکرام، نمائندگان اساتذہ، نمائندگان پریس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گا مڈل اسکول آلفلائی کے اساتذہ کو، جن کی وجہ سے، جن کی کاوشوں سے آج قوم کا ایک عظیم استاد انتہائی عزت وقار کے ساتھ اس محکمے سے الوداع ہو رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی کے ذمہ جھوٹ نہیں لگی، اس انداز میں سروس کریں۔ اس حوالے سے آج کی یہ تقریب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان لوگوں کے لیے جو ابھی اس ڈپارٹمنٹ میں آئے، جنہوں نے ابھی ریٹائر ہونا ہے، ان کے لیے ایک ورکشاپ کا درجہ رکھتی ہے۔ 5 سال یہ رہے، اور میرے خیال میں مجھے بھی یہ 5واں سال ہے ایز اے جونیئر ڈائریکٹر، تو میرے خیال میں دفتر میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ شہید صاحب نے میری ذمہ داری لے لی، کہ میری ذمہ داری ہے، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں، جو میرے دفتر میں لوگ جاتے ہیں، رحمان صاحب بھی اکثر جاتے ہیں، ان کو اپنا ایک کام ہے، اس سے بھی ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ کسی اور کا کام لے کر جائیں۔ تو یہ آصف شاہد کام لے کر جاتے ہیں اکثر، اور یہ گواہی دے سکتے ہیں میرے دفتر کے حوالے سے کہ اساتذہ کے ساتھ میرے آفس کی ڈیلنگ کیسی ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کام میری ذمہ داری آپ لگا، میری ذمہ داری آپ کیوں لگا رہے ہیں، میری ذمہ داری ہے۔ میں استاد ہوں، میں استاد خوشحال ہوگا تو میں خوشحال ہوں، استاد کی عزت ہوگی تو میری سے، استاد کو وقار مل رہا ہے معاشرے میں، مجھے وقار مل رہا ہے۔ یار میں اپنا اخلاق صاحب پہلے آپ مجھے او بھائی تاسو آپ ادھر آئیں۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ محمد عجائب صاحب کا القاب جو انہیں اس موقع پر الوداع کر رہا ہے بڑے اچھے انداز میں، تحفے طائف دے کر، گلے میں ہار پہنا کر۔
ख्वाजा ज़ुबैर कश्मीरी साहब जहाँ कहीं भी है। जाओ से गाड़ी अमीन साहब सामने तक है इधर। एक मिनट आए, चलो ठीक। अब तमाम मौजूद बाप से गुजारिश है, अभी कोई 5 मिनट के लिए सदारती खिताब होगा, उसके बाद दुआ होगी। मकामी अहबाब जितने उस्ताद हमारे मौजूद हैं, इसी पंडाल में आपके लिए खाने का बंदोबस्त है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। प्यारे देवित झूठे पैर करीम पाई, ऐथू आलम आजिज ताई, नाल ईमान ले जाई, ओथे नाल नबी दे रखी, ऐथे गल मुकाई। और रब्बे काबा आमीन हो। जिहड़ी ये बदम सजाई है सनिया ने अलवदाई तकरीब मोहम्मद अजायब साहब, अल्लाह इन्होंने उम्र दराज करी, सेहत तंदुरुस्ती सलामती ईमान देवी, और जिहड़े 43 साल इन्ना महकमे की दिते मौला करीम वो हिफाजत। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। क़ब्र व हश्र व मीज़ान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।